بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، سندھ کراچی میں ایک مدر ملک بینک بنایا گیا ہے، یعنی جس کے اوپر یہ ہے کہ کئی ساری ایسی بچوں والی جو عورتیں ہیں ان کا جو ہے نا ملک، ان کا دودھ لے کے وہاں پہ جمع کیا جائے گا۔ بعد میں آگے جہاں جہاں چھوٹے بچوں کو اس دودھ کی ضرورت ہوگی تو وہ دودھ ان تک پہنچایا جائے گا، ان کو دیا جائے گا۔ بظاہر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ کے اس کو اپریشیٹ کرے گا، اس کو اچھا سمجھے گا کہ یہ بہت اچھا کام ہے، یہ فلاح و بہبود کا کام ہے، انسانی خیرخواہی کا کام ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ انسانی خیرخواہی کا کام تو نہیں ہے، اگرچہ اس کے مخالف یہ شریعت کا مخالف ضرور ہے، کیونکہ شریعت میں ایک بچہ جو کسی عورت کا دودھ پیتا ہے اس کے لیے رضاعت کا حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت کے رشتوں سے، یعنی رضاعت کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ حرمت والے رشتے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، تو وہ جو شخص ہے اس نے کسی اور عورت کا دودھ پیا ہے، تو جیسے اس کی ماں کے جو رشتے ہیں وہ اس کے لیے حلال ہیں، یعنی اس کے محرم ہیں، ویسے ہی جس عورت کا اس نے دودھ پیا ہے اس عورت کے رشتے بھی اس کے لیے محرم ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کا دودھ جمع کیا جائے گا، آگے پہنچایا جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے کس کو دودھ پلایا ہے، تو یہ رشتوں کا کیا بنے گا؟ تو شریعت میں رضاعت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ حلیمہ کا دودھ پلایا گیا تھا، تو اسی طریقے سے سیدنا حمزہ، جو حمزہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، انہوں نے بھی سیدہ حلیمہ کا دودھ پیا تھا۔ اسی طریقے سے یہ جو رضاعت کا مسئلہ ہے شریعت میں اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو اس رضاعت کے رشتے جو ہے نا حرمت والے رشتے تصور کیے جاتے ہیں۔ جس بچے نے جس عورت کا دودھ پیا ہے، اگرچہ اس کی ماں نہیں ہے لیکن اس کا دودھ پیا ہے، تو جیسے ماں کے رشتے حرام ہوتے ہیں ویسے اس کے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اس کی یعنی بیٹیاں جو ہیں اس کے لیے حرام ہیں۔ اسی طریقے سے اس کی جو بہنیں ہیں اس کی خالائیں بن جائیں گی۔ اسی طریقے سے اور بھی اس کے جو رشتے ہیں، گویا کہ وہ اس عورت کا جو ہے نا محرم بن جائے گا۔ جب وہ اس کا محرم بنے گا تو اس کے جو یعنی اس کے لیے جو حلال رشتے ہیں حلال، اور اس کے جو حرام رشتے ہیں اس کے حرام رشتے ہوں گے۔ تو گویا کہ یہ جو ملک بینک بنایا گیا ہے یہ اصل میں شریعت کی دھجی اڑانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب اس حوالے سے میں یہاں پہ ایک بات ڈاکٹرز جو ہے سائنس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ اس حوالے سے روشنی ڈالیں کہ آیا کہ ایسا جو ہے نا بچوں کی صحت کے اوپر اثر پڑے گا، فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ اس حوالے سے ضرور بتائیں۔ لیکن شریعت جو ہے نا، شریعت کے حوالے سے یہی ہے کہ ایسا کرنا بالکل بھی ناجائز ہے۔ صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی عورت، ہاں اس طریقے سے ضرور پتہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسا بچہ ہے جس کو دودھ نہیں کوئی پلانے والا، تو پتہ کیا جا سکتا ہے ایسی خواتین جو دودھ پلائیں اس کو رکھیں، ٹھیک ہے؟ ایک جائز طریقے سے سمجھ ہو جس کی، پتہ چلے کہ اس نے کس کا دودھ پیا ہے، اس کے کون کون سے رشتے ہیں، کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں، پتہ چلنا چاہیے، نہ کہ اندھیرے میں اب کون کس کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ شادی کر رہا ہے، کون کس کا دودھ پی رہا ہے۔ اگر اس طریقے سے جو ہے نا، یہ تو معاشرے کا تباہ کن، اس صورت میں معاشرہ جو ہے تباہ کن صورتحال میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جلد از جلد میں اپیل کرتا ہوں جو حکمران ہیں ان سے کہ جلد از جلد اس کو بند کیا جائے، تاکہ یہ جو ہے نا شریعت اسلامی کے متصادم نہ ہو، حلال رشتوں کی حلت برقرار رہے اور جو حرام رشتے ہیں ان کی حرمت برقرار رہے۔